بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، قیامت بالکل اچانک آئے گی، لیکن قیامت آنے سے پہلے قیامت کی کچھ نشانیاں ہوگی۔ ان میں سے ایک بہت بڑی نشانی حضرت مہدی کا ظہور ہے۔ لیکن حضرت مہدی کے ظہور سے پہلے بھی ان کے ظہور کی کچھ نشانیاں ہیں۔ اگر حالات پہ غور کیا جائے تو حضرت مہدی کے ظہور کی نشانیاں بھی بہت ساری تقریباً پوری ہو چکی ہیں۔ کچھ ایسی علامتیں رہ گئی ہیں کہ جو علامت بالکل حضرت مہدی کے قریب میں ظاہر ہوگی، 5 مہینے پہلے، 6 مہینے پہلے یا سال بھر پہلے تقریباً اس طرح سے ہوگا۔ وہ علامتیں ایسی ہوں گی کہ ان علامتوں کا تعلق سیدھا حضرت مہدی کے ظہور سے ہوگا، یعنی کہ وہ علامت اگر ظاہر ہو گئیں تو سمجھیے کہ حضرت مہدی کا ظہور سال بھر، 5 مہینے، 6 مہینے کے اندر کبھی بھی حضرت مہدی کا ظہور ہو سکتا ہے۔ ان میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے جس کو میں آج بیان کروں گا۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے حضرات کو بھی یہ باتیں پہنچ سکیں۔ تو آتے ہیں اپنی اصل بات کی طرف۔ عن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یکون اختلاف عند موت خلیفۃ فیخرج رجل من بنی ہاشم فیأتی مکۃ فیستخرجہ الناس من بیتہ فیبایعونہ بین الرکن والمقام۔ حضرت ام سلمہ سے حدیث منقول ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ایک بادشاہ کی موت کے بعد جنگ چھڑ جائے گی۔ ایک شخص مدینے سے بھاگ کر مکے میں آ جائے گا، لوگ اس کو اس کے گھر سے نکالیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ یہ ایک حدیث کا ترجمہ ہے جس کو میں نے ابھی پڑھا، لیکن اس مضمون کی اور بھی کئی ساری احادیث ہیں جو کہ اس مسئلے کو اور بھی زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ میں تمام حدیث کے مفہوم کو اجتماعی طور پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد اس نشانی کو اس پیشن گوئی کے تحت فٹ کریں گے۔ ان جیسی احادیث کو ملا کر مجموعی طور پر مفہوم یہ نکلتا ہے کہ ایک بادشاہ کے انتقال کے بعد اس بات پر بڑی جنگ چھڑ جائے گی کہ بادشاہ اب اگلا کون بنے گا، یعنی اس کا جانشین، اس کی کرسی پر کون بیٹھے گا، اس بات میں بہت بڑی جنگ چھڑ جائے گی۔ اس جنگ کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عرب کی کوئی پہاڑی ایسی نہیں بچے گی جہاں پر مسلمانوں کی لاش نہیں ہوگی، کوئی صحرا ایسا نہیں بچے گا جہاں پر مسلمانوں کا خون نہیں بہے گا۔ غرض ہے کہ ہر طرف خون ہی خون ہوگا، قتل و غارت گری ہوگی اور مدینے اور مکے کی حرمت کو پامال کیا جائے گا۔ اس وقت میں نیک لوگ دعا کر رہے ہوں گے کہ یا اللہ کوئی نیک آدمی اور عادل شخص، مجاہد شخص کو ہمارا امیر مقرر فرما دے، اور علماء کی ایک بڑی جماعت حضرت مہدی کو حدیث کے مطابق تلاش کر رہے ہوں گے، یعنی نشانیوں کے مطابق لوگوں کو دیکھ رہے ہوں گے کہ ایسا کون شخص ہے جیسا حدیث میں کہا گیا ہے، اس کو ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ بعض حدیث میں صراحت آتی ہے کہ 7 لوگ حضرت مہدی کو پہچان لیں گے۔ تو جب یہ دعا لوگ کر رہے ہوں گے اور ہر طرف فساد ہی فساد ہوگا، تو اس وقت میں مدینے کا ایک شخص ہوگا، ان کو ڈر ہوگا کہ لوگ مجھے نہ کہیں امیر بنا دیں۔ اس ڈر سے وہ بھاگ کر مکے چلے جائیں گے، مکے میں پناہ گزین ہو جائیں گے۔ اس کا نام ہوگا محمد، ان کے والد کا نام ہوگا عبداللہ، اور ان کی ماں کا نام ہوگا آمینہ۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے اور ان کے والد کا نام عبداللہ اور ان کی والدہ کا نام آمینہ ہے، ایسے ہی تو وہ شخص بھاگ کر مکے میں چلے جائیں گے۔ اور مکے میں جانے کے بعد اس حدیث میں آیا ہے کہ لوگ ان کو پہچان لیں گے اور ان کے گھر سے نکال کے لائیں گے۔ کچھ حدیث میں یہ صراحت ہے کہ مکے میں خانہ کعبہ میں جا کر چادر پکڑ کر رو رہے ہوں گے کہ یا اللہ مسلمانوں کے ساتھ ایک کیا ظلم ہو رہا ہے، تو اور وہاں پر 7 علماء پہچان لیں گے، اور اس حدیث کے مطابق ان کے گھر سے لوگ ان کو نکال کر کے لائیں گے۔ پھر مکے میں لے جا کر رکن یمانی اور مقام ابراہیم ہے جو ان کے درمیان میں ان کے ہاتھ پر بیعت ہوں گے وہ 7 علماء کرام۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اعلان ہوگا اور بہت سارے لوگ بیعت ہونا شروع ہوں گے۔ خیر اس کے بعد کیا معاملہ ہوگا، پھر کیسے جنگ ہوگی، کیا ہوگا، دنیا کا نقشہ کیا ہوگا، یہ ابھی کا ٹاپک نہیں ہے، یہ پھر اس کو بیان کریں گے۔ اس حدیث میں جو کہا گیا کہ
ایک بادشاہ کا انتقال ہوگا، بادشاہ کے انتقال کے بعد جنگ چھڑ جائے گی بادشاہ بننے میں، اور کچھ حدیث میں صراحت یہ بھی ہے کہ ان کے بیٹوں میں لڑائی چھڑ جائے گی کہ میں اس کا بادشاہ بنوں گا، وہ کہے گا میں اس کا بادشاہ بنوں گا، تو پھر یہ جنگ ایسے طول پکڑ لے گی، مسلم ممالک تک بھی یہ جنگ چلی جائے گی اور تقریباً تمام مسلمان اس کے گھیرے میں چپیٹ میں آ جائیں گے۔ تو ایسا بادشاہ کون ہوگا؟ اس سے پہلے عبداللہ ابن عبدالعزیز کے وقت میں بھی لوگوں نے انمان لگایا تھا کہ شاید یہی ہے، لیکن وہ نہیں ہوا۔ لیکن اب جو انمان ہے، اب جو اندازہ اور تخمینہ ہے کہ جو ابھی موجودہ بادشاہ ہے سلمان ابن عبدالعزیز، اس کے مرنے کے بعد محمد بن سلمان کے گدی میں بیٹھنے کے وقت میں یہ جنگ ہو سکتی ہے جو حضرت مہدی کے آنے کا پیش خیمہ بنے گا۔ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس کو سمجھنے کے لیے آئیے سعودی عرب کے سیاست میں مختصراً ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اس وقت سعودی عرب کا بادشاہ شاہ سلمان ابن عبدالعزیز ہے، جو کہ 2015 میں جون میں بنا ہے، 2015 کے جولائی میں بنا ہے، اور ولی عہد اور پرائم منسٹر ان کا بیٹا محمد بن سلمان ہے، جو کہ 2017 میں بنا ہے، اور پرائم منسٹر 2022 میں بنا ہے۔ لیکن مسئلہ خراب یہاں سے ہوتا ہے کہ 2017 میں جو محمد بن سلمان کو ولی عہد بنایا گیا ہے، یہ محمد بن نائف اس کو ہٹا کے بنایا گیا ہے۔ جب شاہ سلمان 2015 کے جنوری میں بادشاہ بنایا گیا، تو محمد بن نائف کو اسی 2015 کے جون یا جولائی میں ولی عہد بنایا گیا۔ یہ ابھی تک ولی عہد تھا، اس کے پہلے اس کا باپ بھی ولی عہد تھا، تو 2017 میں اس کو معزول کر کے محمد بن سلمان کو بنایا گیا۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ دونوں میں شاہی خاندانوں میں اس وقت بھی لڑائی ہو گئی تھی۔ خیر وہ لڑائی ختم ہو گئی، بہت جلد ختم ہو گئی، بہت بڑی جلدی کنٹرول پایا گیا۔ لیکن اس میں اور غلطی کیا کر دی کہ 2020 میں محمد بن نائف کو جیل میں ڈال دیا، اور ابھی تک وہ جیل میں ہے۔ صرف اسی کو نہیں بلکہ اس کے سوتیلے بھائی کو بھی جیل میں ڈالا ہے، اور اس کے چاچا یعنی شاہ سلمان نے اپنے بھائی کو بھی، یا کہہ دیجئے محمد بن سلمان نے اپنے سگے چچا کو بھی، احمد ابن عبدالعزیز کو بھی جیل میں ڈال دیا ہے۔ ان کے جیل میں ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ شاہ سلمان کے مرنے کے بعد یہ لوگ بادشاہت کا دعویٰ نہ کر سکیں، اور ایسا نہ ہو کہ محمد بن سلمان بادشاہ نہ بن پائے۔ اسی رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے انہوں نے ان کو جیل میں ڈال دیا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے شہزادوں کو جیل میں ڈال رکھا ہے، جن سے بھی کسی قسم کا خطرہ ہے، سب کو جیل میں ڈال رکھا ہے۔ یہی ایک بڑی وجہ بن سکتی ہے شاہ سلمان کے انتقال کے بعد محمد بن سلمان کی گدی میں بیٹھنے کے وقت میں یہ شہزادے دعویٰ کر سکتے ہیں، اور ادھر محمد بن سلمان تو دعوے دار ہوگا ہی۔ تو اس طریقے سے لوگوں میں جنگ چھڑ سکتی ہے، اور اگر ایسی جنگ چھڑتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ محمد بن سلمان کے ساتھ عرب مسلمانوں میں سے بہت تو 10% لوگ ہوں گے، باقی 90% لوگ دوسری طرف ہوں گے، یعنی کہ محمد بن نائف یا جو بھی دوسرا نیک شہزادہ حکومت کا دعوے دار ہوگا۔ جنگ چھڑنے کی اور بھی دوسری وجہ ہیں اس ایک وجہ کے علاوہ، حالانکہ یہی ایک بڑی وجہ ہے، لیکن وجہ اور بھی یہ ہے محمد بن سلمان جب سے آیا ہے سارے غلط سلط کام اس نے شروع کر دیے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینے میں سنیما ہال تک کھلوا دیا ہے، جو کہ بالکل وہاں کے لیے بجا نہیں ہے۔ یہ سنیما ہال کا کھولنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں فتنوں کو دعوت دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عذاب کو دعوت دیتا ہے، اور یہ جو ہے برائیوں کو اور تیزی سے بڑھانے کی طرف جو ہے ایک پہلا قدم ہے سنیما ہال کا وہاں پر کھلنا۔ اس کے علاوہ ڈھیروں غلط سلط کام کیے ہیں، ایسی بہت سی پابندیاں ہٹائی ہیں جن پابندیوں کو شریعت لاگو کرنے کے لیے کہتا ہے، اور ایسی بہت سی پابندیاں لگا دی ہیں جن پابندیوں کو شریعت ہٹانے کو کہتا ہے۔ مثلا وہاں پر قانون بہت پرانا چلا آ رہا تھا کہ لڑکیاں ڈرائیونگ نہیں کر سکتی، ان کو ڈرائیونگ لائسنس نہیں ملے گا، چونکہ یہ لڑکیوں کے پردے کے خلاف ہے۔ شہر رسول میں یہ پردے کے خلاف کام کیسے ہو سکتا ہے؟
اس نے ڈرائیونگ کی پابندی کو ہٹا دیا ہے کہ اب لڑکیاں بھی ڈرائیونگ کر سکتی ہیں، ان کو ڈرائیونگ لائسنس ملے گا۔ اس کے علاوہ لڑکیاں بازار میں نہیں جاتی تھیں، اب ان کے لیے بازار کھول دیے ہیں۔ لڑکیوں کے لیے برقع پہننا ضروری تھا، یعنی کہ پردہ کرنا پوری طرح سے ضروری تھا، لیکن اس کو اس نے ختم کر دیا ہے، اس لوگوں کی مرضی کے اوپر چھوڑ دیا۔ لڑکیاں پردہ کرے نہ کرے وہ ان کے اوپر ہے، چھوٹے کپڑے بھی پہن سکتی ہے۔ یہ بھی سعودی عرب میں مدینہ شہر رسول میں فساد برپا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور شریعت نے لازم کیا ہے کہ کوئی بھی عورت سفر حج میں بغیر محرم کے نہیں جا سکتی، اور یہ قانون سعودی عرب میں لاگو تھا، شریعت کا یہ قانون سعودی عرب میں لاگو تھا، لیکن محمد بن سلمان نے اس کو بھی ہٹا دیا، ابھی 1-2 سال پہلے، بلکہ شاید یہ 1 سال پہلے اس قانون کو بھی ہٹا دیا، اور کوئی بھی لڑکی بغیر کسی محرم کے اب سعودی عرب میں حج کرنے کے لیے جا سکتی، جبکہ شریعت کے مطابق یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ڈھیروں کام اس نے کیے ہیں جو غلط سلط ہیں، لیکن یہ کام بھی ادھورا کیا ہے، کیونکہ اس کو اندیشہ ہے کہ اگر ہم نے زیادہ فحاشی عام کر دیا تو لوگ میرے بادشاہ بننے کے وقت میں اعتراض کریں گے اور مجھے بادشاہ بننے سے رکاوٹ ڈالیں گے۔ اس وجہ سے انہوں نے کام چھوڑ دیا بادشاہ بننے کے بعد۔ اگر یہ بادشاہ بن گیا ان فحاشیوں کو اتنا عام کر دے گا کہ یورپ جیسی حالت مکہ اور مدینے میں ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے جو نیک لوگ ہوں گے، جو غیرت مند لوگ عرب کے ہوں گے، وہ ہرگز نہیں چاہیں گے کہ مکے اور مدینے میں، یہ ہرگز نہیں چاہیں گے کہ سعودی عرب کا بادشاہ محمد بن سلمان ہو، تو وہ لوگ حمایت کریں گے کسی دوسرے شہزادے کی۔ اور 9-10% لوگ محمد بن سلمان کی حمایت کریں گے۔ اس کے علاوہ اسرائیل اور امریکہ دونوں ہی محمد بن سلمان کی حمایت کرنے کے لیے آ جائیں گے، اور امریکہ اور اسرائیل کو تو مسلمانوں کو مارنے کا موقع ملنا چاہیے، چنانچہ آنے کے بعد محمد بن سلمان کا اشارہ ہوگا، پھر مسلمانوں کو ہر جگہ ماریں گے اور پوری دشمنی اور پوری بھڑاس نکال لیں گے۔ ادھر مسلمان بھی گرم ہو جائیں گے، مسلم ممالک بھی ان کے خلاف وہاں پر آ جائے گا، پھر جنگ پھیل جائے گی۔ جب جنگ پھیلے گی تو امریکہ اور اسرائیل جب اس میں کودے گا تو آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ کتنی خطرناک جنگ ہو سکتی ہے۔ اور یہی خطرناک جنگ شہر رسول میں، یہی خطرناک جنگ حضرت مہدی کے آنے کا پیش خیمہ بن سکتا ہے۔ لیکن میرے دوستو، یہ ایک صرف آئیڈیا ہے، یہ ایک اندازہ ہے، تخمینہ ہے، میں اس کو ضروری نہیں کہتا کہ یہی ضروری ہے، لیکن 90% ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جو میں نے کہا یہی سچا ہوگا۔ شاہ سلمان کے موت پر ہی وہ جنگ چھڑ سکتی ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اس کے بعد حضرت مہدی آئیں گے۔ اگر اتنی جلدی حضرت مہدی آئیں گے تو سمجھ لیجئے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔